بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو بھونڈی یا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، شدید درد ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں فوراً ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو فوراً درد ختم ہو جاتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد سے آرام ملتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ سر میں شدید درد ہو تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر کام کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل میں 7 منٹ تک دونوں پاؤں کو خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہمیشہ جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ عجوا کھجور کا منہ میں ڈال لیا کرو۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ استعمال کریں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوتا ہے۔
روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دو، چوہے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر ایک بار دھنی دیں۔ اپنی ہی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولے۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے تو ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ اسبگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چٹنی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، نیند نارمل آئے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔
زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چھوٹا چمچ لیں، یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں، یہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی مفید ہے، اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے، اس سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے، نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، قبض، بدہضمی اور تذابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، متلی، قے وغیرہ نہیں آتی۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو دال ماش زیادہ کھائیں، دانہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑھے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تذابیت دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پاخانہ کالا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو دہی کا استعمال روزانہ کریں۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوان رہتا ہے۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے غرارے کریں۔ سبز رنگ کی چیز کو صبح روزانہ دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوا جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
थकावट में अदरक वाली चाय पियो, सुकून मिलेगा। हरी मिर्च को रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं और पट्ठों में ताकत आती है। पैदल वॉक करने से कबल नीम गर्म पानी पी लो, कमज़ोरी नहीं होगी। अगर प्यास ना हो फिर भी पानी पी लिया करो, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लो, हज़मा ठीक होगा। दूध जलेबी खाने से जिस्म में दर्द दूर होता है। खाना खाने के फौरी बाद गुस्ल करने से जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी तेज़ हो जाती है। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो वो खाने में ज़्यादातर हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी याददाश्त को बेहतरीन बनाती है। रात को पेशाब करके सोने से गुर्दे ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होते। मीठी और गर्म चीज़ें खाने के बाद पानी पीना दांतों को ख़राब कर देता है। नींबू का रस चूस लिया करो, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बाकायदगी से बादाम खाया करें। कलौंजी का पाउडर बनाकर इसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की बीमारी हो वह मक्खन के अंदर ज़ीरा डालकर खाएं, इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जिस्म पर दाने निकल आएँ तो कड़वे करेले का पानी निकालकर पी लें, इससे जिस्म के दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहा हो तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस इस पर मसल दो। बदन में ख़ारिश हो या दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी से गुस्ल कर लें, जिस्म के दर्द और ख़ारिश का बेहतरीन इलाज है। जो रोज़ाना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं वह जल्दी बीमारी का शिकार नहीं होते। सांस की तकलीफ़ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश किया करो। रोज़ाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाया करो, मौसम बदलने का बुरा असर सेहत पर नहीं पड़ेगा। जिस घर में नीम का दरख्त मौजूद होता है इस घर में बीमारियां नहीं आती। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से ज़हानत में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।